بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جوڈیشل ریویو ان امریکہ۔ امریکہ میں عدالتی نظر ثانی۔ امریکن جوڈیشری کو سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ اس جوڈیشل ریویو کے اختیار کی بنا پر ملی۔ اس اختیار کی بنا پر عدلیہ آئین کی محافظ اور بنیادی حقوق کی علمبردار قرار پائی۔ جوڈیشل ریویو کی وجہ سے نہ صرف اس طریقہ کار نے یا امریکن جوڈیشری نے امریکہ میں ایک نام کمایا، بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اپنی اپنی جگہ پر اس کو اثر نو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ جوڈیشل ریویو ہے کیا؟ واٹ از جوڈیشل ریویو؟ یہ ایک اختیار ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب کانگریس، اسٹیٹس یا کوئی انتظامی ادارہ، پریزیڈنٹ، گورنر یا انتظامی افسر کوئی ایسا قانون بنائیں یا حکم صادر کریں جو آئین سے متصادم ہو یا بنیادی حقوق سے متصادم ہو یا ان کے منافی ہو، تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ ایک سٹیپ آگے آتی ہے اور اس قانون کو کالعدم اور اس آرڈر کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے جوڈیشل ریویو، یعنی سپریم کورٹ کا ایسا اختیار جس کی بنا پر وہ کسی قانون کو یا کسی انتظامی حکم کو جو آئین کے خلاف ہو یا بنیادی حقوق سے متصادم ہو اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے یا منسوخ کر سکتی ہے۔ امریکہ میں اس کا آغاز یعنی عدالتی نظر ثانی یا جوڈیشل ریویو کا آغاز جو مشہور زمانہ مقدمہ ماربری بنام میڈیسن سے ہوا، جس کا فیصلہ چیف جسٹس مارشل نے 1803 میں کیا۔ اس کے بعد اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح اور ترجمانی کا اختیار حاصل ہو گیا۔ عدلیہ آئین کی محافظ ہے اور عدلیہ بنیادی حقوق کی سرپرست ہے۔ چیف جسٹس مارشل کے اس فیصلے سے سپریم کورٹ کو یہ اختیار از خود حاصل ہو گیا کہ عدلیہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو جو آئین سے متصادم ہوں ان کو کالعدم کر سکتی ہے۔ چنانچہ 1803 میں اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل ریویو کا اختیار تھا، اس کے ذریعے آئین کی برتری کا دور شروع ہوا، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آئین کی برتری جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اگر عدلیہ کو یہ وسیع اختیار حاصل ہے، اگرچہ عدلیہ کو یہ وسیع اختیار حاصل ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے یہ اختیار از خود استعمال نہیں کرتی، بلکہ جوڈیشل ریویو تب ان ایکشن ہوتا ہے جب کوئی ریاست یا وفاقی قانون مقدمہ یعنی کیس کی صورت میں اس کے سامنے لایا جائے۔
1970 تک 84 قوانین مکمل یا جزوی طور پر جوڈیشل ریویو کا شکار ہوئے. سپریم کورٹ نے ان کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کر مسترد کر دیا. جوڈیشل ریویو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اختیار کی بنا پر حکومت کے جو باقی دونوں شعبے ہیں یعنی ایڈمنسٹریشن اور لیجسلیچر اس پر باقاعدہ برتری قائم ہو گئی اور اسے کانگریس کا تیسرا ایوان قرار دیا جانے لگا. وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور بعض اوقات سیاسی مصلحتوں کے تحت سپریم کورٹ دستوری قوانین کی ترقی پسندانہ تشریح کرتی ہے یا کی ہے، وقتاً فوقتاً کی ہے. امریکن آئین دراصل ایک استوار آئین ہے اور 250 سال گزرنے کے بعد بھی صرف آج تک اس میں 27 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں. تو سپریم کورٹ کی یہ ایک خاص بات یا اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک استوار آئین کو حالات سے ہم آہنگ کیا اور اس کو ایک ایکٹیو فورس کے طور پر سامنے رکھا اور وہ آئین جو استوار ہے اس کو ایک زندہ آئین کے طور پر آگے بڑھایا. عدلیہ جوڈیشری نہ صرف کانگریس بلکہ ریاستی قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ صدر یعنی پریزیڈنٹ، گورنر اور انتظامی افسران کے احکامات کو بھی کالعدم قرار دینے کا اختیار رکھتی ہے اگر وہ آئین سے متصادم ہے یا بنیادی حقوق کے منافی. سپریم کورٹ کے اس اختیار یعنی جوڈیشل ریویو پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے. بہت سے تھنکرز اور لیگل ایکسپرٹ اسے بیجا اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں چیف جسٹس مارشل کی سربراہی میں 1803 یعنی 1803 میں یہ اختیار اسے حاصل ہوا. اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے. سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بعض اوقات کانگریس ناراض ہوئی اور بعض اوقات بہت سارے وقتاً فوقتاً بہت سارے صدور بھی ناراض ہوئے. لیکن سپریم کورٹ اپنے اس اختیار پر سختی سے ڈٹی رہی، قائم رہی. اور بعض تھنکرز نے اس کو جو سپریشن آف پاور تھیوری ہے اس کے منافی قرار دیا، یعنی کہ یہ ایک طرح سے یعنی جوڈیشری کا یہ اختیار ایڈمنسٹریشن اور لیجسلیچر کے سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا. چنانچہ اس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے. اس کو ڈیموکریسی کے خلاف قرار دیا گیا. کانگریس چونکہ ایک عوامی نمائندہ ہے، ادارہ ہے اور اس میں عوام کے ووٹوں سے منتخب لوگ آتے ہیں اور کسی ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو انڈو کر دے، مسترد کر دے. عین ممکن ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہو، عوامی امنگوں کا ترجمان ہو. اس طرح سے تو پبلک پالیسی جو ہے وہ مسترد ہو کر رہ جاتی. تو اس کو
اس حوالے سے جمہوریت کے منافی قرار دیا گیا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ کانگریس جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور انتہائی ذمہ داری سے کرتی ہے، ایک پیچیدہ اور لانگ پروسیس جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے، اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، بہت زیادہ رسپانسبلٹی سے قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اگر کانگریس کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، تو آئندہ تو وہ اس پر اتنی تگودو نہیں کرے گی، محنت نہیں کرے گی، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی، بلکہ لاپرواہی سے ایک قانون بنائے گی اور اس کو آگے کر دے گی کہ شاید یہ بچے کہ نہ بچے، اس نے یہ تو کالعدم ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک لاپرواہی اور ایک غیر ذمہ دارانہ سوچ جو ہے وہ حائل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لیگل ایکسپرٹ اس بات پر بھی تنقید کی کہ اس سے سپریم کورٹ کا رویہ جو ہے وہ مطلق ہو جاتا ہے، اس سے سپریم کورٹ کو باقی دونوں شعبوں پر ایک برتری قائم ہو جاتی ہے، بالادستی قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیف جسٹس ہاؤف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دستور کے ماتحت ہیں، مگر دستور وہ ہے جسے ہم دستور کہیں۔ تو اس سے ایک طرح سے ایک مطلق العنانیت کی بو جو ہے وہ آتی ہے کہ اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہیں گے، یعنی سپریم کورٹ کہے گی کانسٹیٹیوشن، وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ ایک ایبسلیوٹزم ہے، یہ ایک مطلق العنانیت ہے، اور اس پر لاسکی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے سپریم کورٹ نے ایسا اختیار اس کو حاصل ہو گیا، اور وہ قانون سازی میں اس کو ایسا ایک اس کا عمل دخل ہو گیا کہ اب وہ کانگریس کا تیسرا ایوان جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ گویا اس طرح سے جوڈیشری کی ایک جو مطلق حیثیت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، یعنی اس کی مطلق العنانیت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی تنقید کی گئی کہ ججز کا جو مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ جو ہے، وہ بھی ایک خاص قسم کا ہوتا ہے۔ کانگریس میں عوامی نمائندے موجود ہیں جو قانون سازی کرتے وقت عوام کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کی ڈیمانڈز اور ان کی جو نیچر مسائل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پوری عرق ریزی اس پر کی جاتی ہے، اور کوئی ایسا قانون حتی الامکان نہیں بنایا جاتا جو عوامی خواہشات کے خلاف۔ لیکن کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ قوانین جوڈیشل ریویو کی زد میں آ کر مسترد ہو جائیں، کیونکہ جج صاحبان جو ہیں ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، ان کا اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ پروفیشنلزم جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس پروفیشنلزم کی جو ایک دائرہ کار ہے وہ پیروکیل ہو سکتا ہے، محدود ہو سکتا ہے، اور جس کی بنا پر وہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں، اور وہ عوامی حالات، خواہشات، امنگوں کو مد نظر نہیں رکھتے۔ انہوں نے صرف قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے، جس کی بنا پر ججز کا مزاج جو ہے وہ آڑے آ سکتا ہے، اور وہ اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی تنقید کی گئی کہ ججز کی جو تقرری ہے وہ پولیٹیکل بیسس پر ہوتی ہے، سیاسی مصلحتوں پر ہوتی ہے، سیاسی نظریات پر ہوتی ہے، اور جج فیصلہ کرتے وقت بعض اوقات اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کی جو سیاسی نظریات ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کی جو سیاسی مصلحتیں ہیں ان کے تحت فیصلے کرتے ہیں، لہذا ان کے کیے گئے فیصلے بسا اوقات
عدل و انصاف کے منافی بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کسی حد تک جانبداری کا خدشہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلاحی قانون سازی کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی۔ بعض اوقات ایسے قوانین غیر دستوری قرار دے دیے جاتے ہیں جن کا براہ راست تعلق عوامی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے۔ مثلاً 1894 میں کانگریس نے براہ راست ٹیکس عائد کیا، مگر سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے دی۔ بالآخر 1913 میں آئین کی جو 16th امینڈمنٹ تھی اس کے تحت اس کو باقاعدہ قانون کی شکل میں منظور کیا گیا، یعنی ترمیم کی گئی اور ترمیم کے بعد اس کو دوبارہ منظور کیا گیا۔ اس طرح پریزیڈنٹ روزویلٹ کی جو نیو ڈیل پالیسی تھی اس کے تحت کانگریس کے بنائے گئے وضع کردہ تقریباً 12 قوانین جو ہیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس طرح اس کو عوامی فلاح و بہبود کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں بے جا اور غیر ضروری مداخلت کر رہی ہے، اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں الجھا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار آئین نے نہیں دیا بلکہ اس نے از خود لیا ہے، اور یہ اس طرح سے ایک تفویض شدہ اختیار نہیں ہے بلکہ ایک غصب شدہ اختیار ہے۔ تو یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو میں نے ایک 1 بائی 1 ڈسکس کیے کہ کس طرح سے اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کے منافی ہے، غصب شدہ ہے، عوامی فلاح و بہبود کے خلاف ہے، ججز کی تقرری جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ پروفیشنل ہوتا ہے اور وہ سیاسی معاملات کو نہیں سمجھتا، اور اس طرح سے مطلق العنانیت جو ہے وہ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے ایک ہم نے تنقیدی اس کا جائزہ لیا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اس طرف کہ اس کے حق میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں اور اس کو کس حد تک مفید قرار دیا جاتا ہے، کہ اتنی ساری باتیں جو ہیں ہم نے اس کے خلاف کی ہیں، تو کیا اس کے فیور میں بھی کچھ جاتا ہے؟ بہت کچھ اس کی فیور میں بھی جاتا ہے، اور اس کی مخالفت کے باوجود امریکہ میں کوئی ایسا ٹھوس سٹیپ نہیں لیا گیا کہ جس سے سپریم کورٹ کو اس کے اس اختیار سے محروم کیا جا سکے، یعنی یہ تنقید کے باوجود اس کو ہر حال میں برقرار رکھا گیا ہے۔ نہ صرف برقرار رکھا گیا ہے بلکہ اس کی اہمیت میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اس طرح سے مانا جاتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کے تحت آئین کو تحفظ حاصل ہوا ہے، یعنی ریاستی اور ریاست کی جو اسمبلیز ہیں اور وفاقی حکومت کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے درمیان اگر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو ان تنازعات کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات 2 اسٹیٹس کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی اسٹیٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی شکایت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی تو ایک ایسی باڈی ہو جو ان کے معاملات کو سنے سمجھے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور حقدار کو اس کا حق دے۔ اگر کسی اسٹیٹ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھ سے بڑے نے فیصلہ کیا ہے، تو اس سے اس کو احساس محرومی جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے اس اختیار کی بدولت تمام اداروں کو، فیڈرل گورنمنٹ کے تمام انسٹیٹیوشنز کو اور تمام اسٹیٹس کو ایک دائرہ کار کا پابند بنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس اختیار کا استعمال
قابل تحسین حد تک درست کیا ہے، اور ایسی نوبت نہیں آئی کہ کوئی براہ راست اس پر انگلی اٹھائی جائے کہ اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح گروتھ آف کانسٹیٹیوشن میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا۔ آئین سازوں نے مختلف اداروں کی جو تنظیم تھی وہ قائم کی، اور دائرہ کار کے لیے بنیادی اصول جو ہیں وہ مرتب کر دیے، مگر ان کی تفصیلات میں جانے سے گریز کیا۔ انہوں نے اس کو وقت اور حالات کے تقاضوں پر چھوڑ دیا کہ جس طرح سے جو ضرورت ہوگی اس کے مطابق کیا جائے گا، تب کر لیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری جو ہے، یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نے بآسن طریقے سے نبھائی، اور وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی، انٹرپریٹیشن کی، اور آئین کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ سپریم کورٹ نے کانگریس کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ ایک مرکزی بینک قائم کرے اور اس کے لیے قوانین جو ہیں وہ وضع کرے۔ تو یہ اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کانگریس کو دیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک اسٹیگننٹ استوار آئین ہے، اس میں جلدی سے یا ایک جو امینڈمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بہت پروسیس جو ہے وہ بہت لینتھی ہے، بہت طویل ہے، آسانی سے امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور 250 سال کے عرصے میں صرف 27 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ مگر کیا آج امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجودہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس ہے، اور اس کی وجہ ہے جوڈیشل ریویو۔ سپریم کورٹ نے وقتاً فوقتاً آئین کی ایک ترقی پسندانہ تشریح کی ہے، اور اس آئین کو جو 250 سال پہلے بنا اس کو موجودہ دور میں بھی قابل عمل رکھا ہے، اسے جدید حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بنایا ہے، مرکزی حکومت کے جو اختیارات ہیں اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ کیا ہے، ایک مضبوط وفاق کی بات کی ہے، ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ ایج ہے جو سپریم کورٹ نے اس جوڈیشل ریویو کے تحت وفاق کو مضبوط کرنے اور وفاقی حکومت کو اپنی سپورٹ سے اس کو سپورٹ دیے رکھی اور اس کو اس پر قائم رکھا۔ اس طرح جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے، اس اختیار کے تحت سپریم کورٹ کے اس اختیار جوڈیشل ریویو کے تحت عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ قرار پائی۔ سپریم کورٹ جو ہے اس نے عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ کوئی ایسا قانون جو کانگریس نے بنایا ہو یا کسی ریاست نے بنایا ہو تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، کسی انتظامی حکم کو مسترد کرنے کا، کالعدم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے اگر وہ بنیادی حقوق کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کی مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، صدر ٹرومین نے جب جو فولاد کی صنعت تھی اس کو نیشنلائز کرنے کا اندیا دیا یا کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو بنیادی حقوق کے خلاف قرار دے کر مسترد کر دیا، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ جہاں تک سیپریشن آف پاور کا تعلق ہے، عدلیہ کہ اس اختیار کی بنا پر اس جو تھیوری ہے، یہ جو تھیوری سیپریشن آف پاور ہے، اس کو مزید تقویت ملی ہے، اس کو مزید تحفظ ملا ہے۔ ہر شعبے کو اس کے دائرہ کار کا پابند کیا گیا ہے کہ کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے اور کوئی کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔
ہر شعبے سے وابستہ ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں اور اپنے اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دیں۔ منرو یہ کہتا ہے کہ عدلیہ تمام نظام کو متوازن رکھنے والا ایک پہیہ ہے، ویل۔ تو یہ ایک منرو جو ہے وہ ایک تھنکر، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اگر ہر کوئی ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنی حدود کے اندر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی وجہ عدلیہ اور اس کا جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مرکز یعنی سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹس کے درمیان بھی ہم آہنگی جوڈیشل ریویو کی وجہ سے ہی نظر آتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہیں، اور اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی اسٹیٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ کو کسی اسٹیٹ سے یا کسی اسٹیٹ کو کسی دوسری اسٹیٹ سے، تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور اسے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف جائے گی، بلکہ اسے اس بات کا حوصلہ ہے کہ اس کی داد رسی کی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی جائے، لیکن اگر فیصلہ اس کے خلاف بھی جاتا ہے تو وہ اس کو بخوشی قبول کرتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ اس کے خلاف کوئی حیل و حجت نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ پر اور اس کے اس جوڈیشل ریویو کے اختیار پر مطلق العنانیت کا غلط الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ جو جوڈیشل ریویو ہے وہ خود بھی نظریہ علیحدگی اختیارات کی پابندی کرتا ہے، وہ کسی طرح بھی کسی طور پر بھی کسی قانون میں مداخلت نہیں کرتا۔ دراصل اس کے تحت کیے گئے تمام فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ از خود نوٹس نہیں لیتا، وہ تب حرکت میں آتا ہے جب کوئی اس کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتا ہے۔ وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو ٹیک اپ نہیں کرتا، وہ تب میدان عمل میں آتی ہے سپریم کورٹ جب کوئی اس سے مدد مانگے، از خود وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس طرح لاسکی نے جو اس کو مطلق العنانیت اور کانگریس کا تیسرا ایوان قرار دیا، اور اس کا جو اندیہ تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس جو کہ عوام کا ایک نمائندہ ایوان ہے، اس کے کیے ہوئے فیصلے کو کسی کو انڈو کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ اب خود جوڈیشل ریویو کے تحت یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے تو اس لیے اس کو تیسرا ایوان قرار دیا گیا۔ ایکچولی لاسکی جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کرتا ہے برطانیہ کے ساتھ، تو برطانیہ میں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو ہے ہی انریٹن، اور یہاں اور وہاں برطانیہ میں جو سسٹم ہے وہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو یہاں جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو وہاں تحریری آئین ہے، اور اس وجہ سے اسے ان معاملات کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزاج کا بھی فرق ہے۔ برطانوی عوام کا مزاج کسی اور طرح کا ہے، امریکن کسی اور طرح کا ہے، تو امریکن عوام اسے بالکل بھی مطلق العنانیت نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ اس کو یعنی جب کوئی شکایت لے کر سپریم کورٹ جائے تو تب وہ اس کا کیس ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور تب حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ دلایا جاتا ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن اعتراضات کے باوجود اس میں ایک معقولیت قائم ہے، اور اعتراضات کے باوجود اس کی اہمیت جو ہے اس میں بتدریج ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کے اس جوڈیشل ریویو کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس طرح سے اس کو اپنایا گیا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں،
اور دنیا کی بہت سارے ممالک میں اس میں در حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت اور اس کے جو نتائج ہیں، پر اثر نتائج، اس کی بنا پر اگر یہ کیا گیا ہے، اگرچہ سپریم کورٹ نے اس اختیار کو حاصل کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیے، مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور کسی طور پر بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ وہ اختیارات جو اسے مونٹیسکیو کے سیپریشن آف پاور تھیوری کے تحت آتے ہیں، اس سے کسی طور پر بھی تجاوز نہیں کیا اور اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر نہیں کھیلا۔ جو جوڈیشل ریویو ہے اس کی بنا پر اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایک ایج حاصل ہوا، لیکن اس نے اس سے کسی طور پر بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک بڑے کا کردار ادا کیا کہ اگر کسی ادارے کو کسی دوسرے ادارے سے کوئی شکایت ہے تو اس کی شکایت کا ایک بہتر طور پر ازالہ کیا جائے گا، اور یہ ازالہ کرتے وقت سپریم کورٹ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔